السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 13ویں قسط۔ میری بچی مر گئی ہے اصفہان انصاری، گھر کے چراغ ضرور روشن کیجیے گا۔ وہ سائرہ سے بولتے بولتے یکدم دور کھڑے باپ سے مخاطب ہوئی تھی۔ لفظ سخت سہی مگر آنکھیں بہہ رہی تھیں کہ آج اس کے جسم پر ہی نہیں روح پر بھی وار ہوئے تھے۔ گھر کے چراغ بھی روشن کریں گے اگر ساتھ آپ دیں تو مسز حسنین۔ وہ بیٹی کے مقابل آن کھڑے ہوئے تھے اور وہ باپ کی بات پر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اچھے انسان کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ برائی اسے اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی۔ خوش ہمیں نہیں آپ کو اور آپ کے شوہر نامدار کو ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ نے کیا آپ کی بیٹی نے بھی بڑے ہو کر یہی سب کرنا تھا، اور آپ لوگوں کے لیے بعد کے رونے سے آج کا رونا زیادہ بہتر ہے۔ وہ اپنے ازلی سنگ دل انداز میں اس کے سامنے تھے اور وہ ان کے اتنے برے روپ کو دیکھ لینے کے بعد بھی ساکت رہ گئی تھی۔ ماتم کر چکی تو بچی سفیان کے حوالے کر دیجیے تاکہ تدفین کے مراحل سے نمٹ لیں۔ وہ اس کی بے یقینی محسوس کرتے ہوئے بھی گہری سنجیدگی سے بولے تھے، مگر وہ کچھ کہے بنا آگے بڑھی تھی اور ان کے ایک اشارے پر سفیان اس کی راہ میں آ گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سوال کیا تھا، کوئی برچھی تھی جو اس کے دل کے آر پار ہو گئی تھی۔ اس نے بہت سہم کر سفیان کو دیکھا تھا، بول کچھ نہیں پائی تھی۔ پاپا صاحب سے آپ نے ایک ڈیل کی تھی، اس کے بعد آپ کہیں جانے کا سوچ کیسے سکتی ہیں؟ یہ لے میری مردہ بچی، کر دیں اسے زندہ، کہ ڈیل تو یہی ہوئی تھی کہ پاپا صاحب میری بچی کو بچا لیں گے اور میں حسنین سے طلاق لے لوں گی۔ میری بچی مر گئی ہے، آپ لوگوں کے ظلم کا شکار ہو گئی ہے، تو کس بنیاد پر آپ مجھے روک سکتے ہیں؟ مجھے حسنین کے پاس جانا ہے۔ وہ ان کے روکنے کا مقصد جان کر ہراساں ہوتی بے بسی سے بلک رہی تھی۔ اس وقت فون کروانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی بات سے پھر نہ جائیں۔ بچی آپ کو مل گئی ہے، زندہ نہ سہی مردہ ہی سہی، تو اب آپ اپنے عہد کی پابندی کریں۔ حسنین سے اب آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس نے بہت تڑپ کر باپ کو دیکھا تھا۔ اتنا ظلم نہ کریں پاپا صاحب، میرا آشیانہ بکھر چکا ہے، اسے مجھے سمیٹ لینے دیں۔ میرا گھر برباد کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ ہماری بلبلاتی انا کی تسکین ہوگی۔ آپ حسنین کو چھوڑ دیں، ہم اس گھر کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اب انکار کیا آپ نے تو پھر آپ کے پاس جو بچا ہے ہم وہ بھی چھین لیں گے۔ انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کئی ثانیے باپ کے بے حد بے رحم چہرے کو دیکھتی اپنے پورے وجود سے زمین بوس ہوتی چلی گئی۔ آرزو آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ اسے طلاق دے دیں۔ انہیں امید نہیں تھی کہ حسنین نے جو فون پر کہا سچ کر دکھائے گا کہ وہ پہلی فلائٹ سے کراچی آ گیا تھا اور رات کے 2 بجے اصفہان انصاری کے ڈرائنگ روم میں ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میں آرزو سے بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اس نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ دیکھیے جناب، ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے آپ پر برباد کرنے کے لیے، اور یہ تو آپ کی بھول ہے کہ اب آپ کبھی آرزو سے مل پاؤ گے کہ وہ کچھ دیر قبل پیرس جا چکی ہے۔ اسے ایک جھٹکا سا لگا تھا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا تھا جس نے ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار بیٹی کو پیرس پہنچا دیا تھا، مگر وہ ان کے جھوٹ کی بو بھی نہیں پا سکتا تھا کہ خود جھوٹا اور منافق نہیں تھا۔ وہ ایسے کیسے پیرس جا سکتی ہے؟
اس کے پاس میری امانت ہے. وہ ڈیلیوری کے دنوں میں کیسے؟ آپ کو آپ کی امانت ہم دیں گے. بات قطع کر کے بولے تھے. آپ؟ مسٹر حسنین علی خان، صرف سیدھی بات ہے. آرزو کو طلاق دیں اور اپنا بچہ لے کر چلے جائیں. اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا. میں آرزو سے ملے بغیر اسے طلاق نہیں دوں گا، اور ہم طلاق نامہ وصول کیے بغیر آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا آپ کے حوالے نہیں کریں گے. وہ ترشی کے جواب میں غضبناک ہوئے تھے. آرزو نے مجھ سے فون پر جو کچھ کہا مجھے اس پر یقین نہیں آیا تھا، اور اب تو تصدیق کی مہر لگ گئی ہے کہ اس کے یہ سب کرنے کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے. وہ بھی غصے میں آ گیا تھا. اپنی تصدیق اور قیاس آرائیاں اپنے تک محدود رکھو، اور جان لو کہ آرزو کو ہم نے مجبور نہیں کیا. وہ خود آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. آپ کو نہیں یقین تو انتظار کیجیے آرزو کی واپسی کا. وہ اسے گھورتے ہوئے کہتے ڈرائنگ روم سے نکلنے لگے تھے کہ وہ راہ میں آ گیا تھا. میرا بچہ کہاں ہے؟ سوال کیا گیا تھا. ہمیں کیا معلوم؟ وہ انجان بنے تھے. بتائیے مجھے میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ چلایا تھا. آواز نیچی رکھو حسنین علی خان، کہ یہ آپ کا نہیں، اصفہان انصاری کا گھر ہے، جہاں ہماری مرضی کے بنا کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. وہ غرائے تھے. آپ میرا بیٹا دے دیں، میں یہاں سے چلا جاؤں گا. وہ دھیما پڑتا مطالبہ کر گیا تھا. جب آپ کو ہماری بات پر اعتبار ہی نہیں، جب آپ فیصلہ آرزو سے مل کر ہی کریں گے، تو بچہ بھی آپ انہی سے لے لیجئے گا. اب آپ جا سکتے ہیں مسٹر حسنین علی خان. اس کو بے بس پا کر وہ اب مطمئن ہو گئے تھے. میں اپنا بچہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا. وہ غرایا تھا. ہم آپ کو دھکے دے کر نکلوانے میں لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کریں گے. آپ پہلے ہی ہمارا بہت وقت برباد کر چکے ہیں. ان کے سکون میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا. میں آرزو کو طلاق دے دوں گا، بس ایک بار اس سے ملوا نہیں سکتے تو فون پر بات کروا دیجیے. اس نے ان کے باروب چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے گویا التجا کی تھی. سفیان، آرزو کا نمبر ملائیے. انہوں نے بیٹے کو آواز لگائی تھی اور اس کے حاضر ہوتے ہی حکم جاری کیا تھا. پاپا صاحب، اس وقت فون پر رابطہ ہونا تو مشکل ہوگا. اس کے راستے میں ہونے کا بتا کر کہا تھا. حسنین علی خان آرزو سے ملنے بغیر، اس سے بات کیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیں گے. اس لیے کوشش کر کے دیکھیے. ناکامی ہوئی تو یہ پھر بعد میں آئیں گے کہ ہم ان کے لیے اپنا دن رات کا چین و آرام برباد نہیں کریں گے. اس کے چہرے پر سب کچھ کھو دینے کی بے بسی ان کی تسکین کا باعث بن رہی تھی. وہ بڑے سکون سے بیٹے سے مخاطب ہوئے تھے. پاپا صاحب، آپ نے حسنین علی خان کو وہ خط کیوں نہیں دیا جو آرزو ان کے نام چھوڑ گئی ہے؟ ان کے سکون میں فرق نہیں آیا تھا، جبکہ وہ بے طرح چونک اٹھا تھا. خط؟ کیسا خط؟ اس نے اپنے سفیان کو دیکھا تھا، اور سفیان بڑی تیزی میں وہاں سے نکلا تھا اور گن پوائنٹ پر بیوی سے لکھوایا تھا. سائرہ کو کسی کی بھی لکھائی کو کاپی کرنے میں ملکہ حاصل تھا، اور آج ان کی اس خوبی سے خوب فائدہ اٹھایا گیا تھا. ان کی نظریں تحریر کیے موت کے نقش جیسے لفظوں پر پھسلنے لگی تھی. وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا، اس کے چہرے کی رنگت بھی دہکتی جا رہی تھی. ماتھے پہ ان گنت سلوٹیں در آئی تھیں. اس نے اشتعال کو قابو میں رکھتے ہونٹوں کو باہم پیوست کر کے بھینچ سا لیا تھا، اور ہاتھ میں موجود موت کا پروانہ مٹھی میں سختی سے قید کر لیا تھا.
اس کی بے اطمینانی ان کے سکون کا باعث تھی، اس کی متغیر رنگت ان کی بلبلاتی انا پر سکون کے انگ بکھیر رہی تھی۔ لائیے طلاق کے پیپرز، میں سائن کر دیتا ہوں۔ اس نے گویا شکست تسلیم کر لی تھی، اور آج دبی دبی مسکراہٹ بکھیرنے والے اصفہان انصاری کے ذہن نے عجیب خواہش کی تھی کہ وہ کہا لگا کر اپنی فتح کا اعلان کریں، مگر انہیں خود پر کمال کا کنٹرول حاصل تھا۔ پیپرز تیار کروانے کے لیے صبح ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ آپ ہماری امید سے پہلے چلے آئے ہیں۔ خود کو کمپوز کیے دھیمے سے اپنے باروب انداز میں بولے تھے، مگر اب میں صبح ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ کی بیٹی کو طلاق چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ میں یہاں سے اپنا بیٹا لیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اس کے انداز میں مضبوط چٹانوں کی سی سختی تھی۔ آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں؟ اس کا انداز ان کے اشتعال کا باعث بن گیا تھا۔ دھمکی دینے کی اوقات نہیں ہے میری، صرف فیصلہ سنایا ہے۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ جب میرے بچے کی ماں اپنے ایکس فیانسی کے ساتھ میرے بچے کو آپ لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر پیرس جا چکی ہے، تو میں باپ ہونے کے ناطے اپنا بچہ آپ لوگوں کے حوالے چھوڑ کر نہیں جا سکتا کہ جب ماں ہی بچے کی نہیں ہوئی تو میں نانا ماموں سے کیا امید لگاؤں۔ اس کے انداز میں حقارت و نفرت کی آنچ تھی جو اصفہان انصاری کی سلگتی ضد و غیرت پر ٹھنڈی پھوار کا کام کر گئی تھی۔ بے فکر رہو، یہاں ہم کسی ایرے غیرے کم حیثیت شخص کی اولاد پالنے نہیں بیٹھے۔ آپ یہاں سے اپنا بچہ لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہتے ساتھ ہی بیٹے کو اشارہ کیا تھا جو چند گھنٹوں کے گلابی گلگوتھنے سے بچے کو باپ کے ایک اشارے پر وہیں لے آیا تھا۔ یہ یاد رکھنا کہ آپ کل ہی طلاق نامہ ہمیں ارسال کرو گے اور بعد میں غلطی سے بھی آرزو سے ملنے کی کوشش تک نہیں کرو گے۔ وہ باور کراتے لہجے میں بولے تھے، جبکہ وہ اب صرف اپنے بیٹے کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے گلابی کمبل میں لپٹے اپنے بہت معصوم بچے کی پیشانی چوم لی تھی۔ حسنین علی خان بے وفائی معاف کر سکتا ہے، مگر بے کرداری نہیں، اور جس طرح آرزو میرے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک غیر محرم کے ساتھ ملک سے چلی گئی ہے، ایسی عورت سے ملنے کی کوشش تو کرنا دور، میں اس پر تھوکنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ وہ احتیاط سے ننھے بیٹے کو بازوؤں میں سنبھالے ان کے عین سامنے رک کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تھا، میں ہی احمق تھا جو خود تک چل کر آنے والی عورت کے کردار کی خوشبو نہیں محسوس کر سکا اور اپنی نسلوں کا امین ایک بدبو دار کردار کی عورت کو بنا لیا۔ لیکن وہ اس کے نہایت سخت پتھرائی آنکھوں میں دیکھتے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر آج پہلی دفعہ کسی نے انہیں کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا، اور وہ لہجہ بھر کو رکا تھا اور پھر گویا ہوا۔ کردار کی خوبصورتی اور بو کا تعین والدین کی تربیت پر ہوتا ہے، اور آپ ملک کے مشہور و معروف کامیاب انڈسٹریلسٹ اصفہان انصاری اولاد کی تربیت کرنے میں ناکام ہو گئے۔ آپ کی اولاد بو سے خوشبو کا سفر نہ کر سکی کہ آپ کی تربیت میں جو کمی رہ گئی وہ بو سے بدبو کے سفر پہ جا رکی۔ آپ میری نگاہ میں سب سے کامیاب انسان ہیں۔ آپ میری نگاہ میں سب سے ناکامیاب انسان ہیں کہ جاہو چشم دکھاوے کا ہے، ورنہ اندر سے آپ بالکل خالی ہیں۔ اس کے انداز میں ان کے لیے نفرت، حقارت اور ترحم تھا۔ وہ کہاں برداشت کر پائے تھے، اس پر ہاتھ اٹھا گئے تھے۔ مجھے کمزور سمجھنے کی حماقت نہ کیجیے گا کہ میں نہ آرزو اصفہان ہوں اور نہ ہی نازنین اصفہان۔
وہ ان کا ہاتھ گال پر پڑنے سے قبل ہی تھام گیا تھا اور ایک جھٹکے سے چھوڑتا انہیں آسمان و زمین کے درمیان معلق کرنے کا سبب بن گیا تھا۔ ایک بار اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھنے کے بعد جس شخص نے اپنی بیوی کو غیرت کے نام پر طلاق کا بدنما تحفہ دیا تھا، چند ماہ کا بچہ اس بے قصور بے خطا عورت سے چھین کر اس کی مامتا کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اس شخص کی بیٹی جب سرخ عروسی جوڑے میں میرے گھر کی دہلیز پر چڑھی تھی تو محبت کے لیے نہیں اصفہان انصاری صاحب، آپ کی غیرت و اعلیٰ کردار کے پیمانے میں آپ کی بیٹی کو پرکھا تھا اور نکاح کیا تھا۔ وہ نہ جانے کون کون سے انکشافات کر رہا تھا اور ان کے سامنے کبھی کوئی ٹھہر نہیں سکا تھا، اور آج وہ اس شخص کی نگاہ سے نگاہیں چرا گئے تھے جو آئینے کی طرح سچ ان کی ذات پر سے پرت در پرت کھولتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا جو شخص بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ لمحہ بھر کو برداشت نہ کر سکا، وہ کتنا اعلیٰ کردار، اور اس نے اپنی اولاد کی کتنی اعلیٰ پرورش کی ہوگی، مگر آج میرا بھرم میرے قدموں میں آن گرا ہے۔ جسے میں نے آپ کی اچھائی تصور کیا، در حقیقت وہ آپ کی کمزوری تھی۔ آپ نے نازنین کو ان کے نہیں اپنے کردار کے آئینے میں دیکھا۔ حسنین، آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ ہمارے کردار، ہمارے ماضی پر انگلی اٹھانے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ وہ اشتعال کی آخری حد تک پہنچے دھاڑے تھے۔ حق تو مجھے بہت حاصل ہیں اصفہان انصاری صاحب، کہ جس عورت کو آپ نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی بد کرداری کا سرٹیفکیٹ دے کر اپنی اور اپنے بیٹے کی زندگی سے کسی مردار مکھی کی مانند نکال باہر پھینکا تھا، وہ میری حسنین علی خان کی سگی پھوپھی تھی۔ کوئی بم تھا جو ان کی سماعتوں پر پھٹا تھا۔ سفیان انصاری محض تماشائی بن کر کھڑا تھا کہ اس کی حیثیت باپ کی مداری سے بڑھ کر نہ تھی۔ میری پھوپھی میرے بچپن میں ہی مر گئی تھی، مگر ان کا ذکر خیر بچپن سے ہی بہت سنا۔ میری دادی کے لبوں پر مرتے ہوئے بھی ایک بد دعا تھی، اصفہان انصاری کے لیے بد دعا، جس نے ان کی پھول سی بیٹی کی زندگی کانٹوں کا نگر بنا کر موت کی آغوش میں سونپ دی تھی۔ وہ جیسے کسی اذیت کے لمحوں میں گرفتار سا بول رہا تھا۔ میرے گھر میں پھوپھی کی معصومیت اور ظلم کے چرچے ہوتے تھے، مگر تھا تو میں ایک مرد ہی نہ، کبھی پھوپھی کو 100% درست تسلیم ہی نہیں کر پایا، اور آپ کی بیٹی کو آپ کے کردار کے آئینے پہ پرکھا، مگر میں غلط تھا۔ جسے آپ کی اچھائی سمجھا، وہ آپ کی کمزوری تھی کہ جو شخص بیوی کے ساتھ اتنے مہینے رہ کر بھی اس کے کردار کو نہ سمجھ سکا، جس نے محض آنکھوں دیکھی پر یقین کیا، پرکھنے، دل کو ٹٹولنے کی زحمت نہ کی، وہ خود اعلیٰ کردار کا نہیں ہو سکتا کہ اپنے اندر کا چور اکثر دوسروں کے اندر ہی تلاشا جاتا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا، اور آج وہی کیا، انصاری ولاس کے در و دیوار ان پر ہنس رہے تھے۔ جسے اپنے کردار، اپنی اچھائی پر زوم تھا، آج وہی کردار جوتے کی مانند ان کے منہ پر لگ رہا تھا، اور وہ ذلت سہ رہے تھے کہ 100 دن سنار کی تو ایک دن لوہار کی۔ صبح ان کے لیے طلوع ہوئی تھی، مگر شب ان کے لیے صرف تاریکی ہی لائی تھی۔ ایک اور بات، نہ مجھے آرزو کی فون پر کہی بات پر یقین آیا تھا اور نہ ہی خط پر۔ میں نے آرزو اصفہان انصاری کو پرکھا ضرور آپ کے کردار کے آئینے میں تھا، مگر میں نے مہینوں میں اس کی مجسم تصویر اس کے من کے آئینے میں محسوس کی تھی، اور محسوسات انسان کو کبھی بھٹکاتے نہیں ہیں۔ میں اپنا بیٹا لے کر جا رہا ہوں اور طلاق نامہ بھیج دوں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ مزید اپنے مقام سے نیچے آن گریں، مگر کبھی فرصت میں سوچیے گا ضرور کہ نازنین اور آرزو کو بے عزت کر کے آپ کو کیا ملا، کہ دونوں ہی عورتیں آپ کی عزت تھیں،
آپ ان کی عزتوں کے محافظ تھے، مگر آپ نے ہی انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ سوچئے گا کبھی کہ جب عزتوں کے محافظ، خیال رکھنے کے پابند اپنے فرائض ادا نہیں کرتے تو کیسی تباہیاں پھیلتی ہیں۔ اس نے روتے ہوئے بیٹے کو چپ کروانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ آپ کی کوتاہی و بدگمانی آرزو کو میرے در پر لائی تھی، مگر یاد رکھیے گا کہ ہر کوئی حسنین علی خان نہیں ہوتا۔ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والا ٹکرا گیا تو انا و ضد کا تمام ظلم آپ کے سامنے پھٹکے گا بھی نہیں۔ وہ ان پر ایک آخری نفرت و سلبریز ترحم کی آمیزش میں لپٹی الوداعی نگاہ ڈالتا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انصاری ولاس سے نکل آیا تھا۔ چند گھنٹوں کا بچہ اس کے بازوؤں میں بھوک سے بلک رہا تھا اور وہ واپسی کا سفر طے کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے بیٹے کی بھوک کا انتظام کیا تھا اور سامان باندھنے لگا تھا کہ اس نے ملک سے باہر جانے کا سوچ لیا تھا، اور ویزا وغیرہ لگنے تک وہ فی الحال شہر سے باہر جا رہا تھا کہ وہ اصفہان انصاری کی شفاف آنکھوں سے ہراساں ہو گیا تھا۔ آپ سن رہے تھے سعدیہ عابد کے ناول میری چاہت میری ریاضت کی 13ویں قسط۔ 14ویں قسط کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔